اگلی آیات ہیں ہماری سورہ صف میں سے آیات 1 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ یعنی اللہ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں، جو اشیاء ہیں، وہ سب کی سب اپنے اپنے انداز میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہاڑ ہیں تو یہ خاموش ہیں، یا یہ درخت ہیں تو خاموش ہیں۔ نو، یا وہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں بھی آتی، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کبر، بہت بڑا، مقتاً، ناپسندیدہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے نا، اس کی سلیکشن دیکھیں۔ کبرا، کبیر سے، اکبر سے، کبرا یعنی جو سب سے بڑا ہے، اور سب یعنی کہ کیا ہے، کبرا مقتاً یعنی سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بس صرف ناپسند نہیں ہے، سخت ناپسند ہے جو تم کہو اور نہ کرو۔ اور اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے بہت، جو ہمارے اسی سیلیبس میں ہے۔ وہ میں تھوڑا سا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن وہ حدیث کا مفہوم میں تھوڑا آپ سے شیئر کر لوں کہ اہل دوزخ ایک سین دیکھیں گے دوزخ کے اندر، کہ ایک شخص دائرے میں چکر کاٹ رہا ہوگا پاگلوں کی طرح، اور پھر مثال دی گئی ہے کہ جس طرح گدھا چکی میں چکر کاٹتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ چکیوں میں بیل یا دیگر جانور ہوتے ہیں، لیکن عرب میں چکیاں اس زمانے میں گدھے اور خچر چلاتے تھے۔ یعنی کہ جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، ایک شخص دکھایا جائے گا جو گھوم رہا ہوگا دائرے میں، اس کی آنتیں باہر ہوں گی،
اہل دوزخ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اس شخص کی یہ حالت کیوں ہوئی، یہ کس جرم میں تھا؟ تو ان کو جواب ملے گا یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کو تو نصیحت کرتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس عادت سے کہ ہم دوسروں کو تو کہیں اور خود نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس منافقت سے محفوظ رکھے۔ اور واضح طور پہ ہے آیت نمبر 3 میں کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ یحب الذین محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے۔ یحب کا ورڈ ہے، صرف پسندیدگی نہیں ہے، محبوب رکھتا ہے انہیں۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو یقاتلون جو قتل کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک بنیان ہے، ایک عمارت ہے، مرصوص جس پر سیسہ چڑھا دیا گیا ہو۔ اس قدر مضبوط عمارت کی طرح وہ اتنے شدت کے ساتھ، اس قدر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے لیے قتال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ جڑ کے صف بستہ ہو کے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ وقد تعلمون، اور تم علم رکھتے ہو، اور تم یقیناً جان چکے ہو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ فلما زاغوا، پھر جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، کج روی کی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ کج روی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا، ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہے فسق؟ نافرمانی ہے۔ جب انسان اللہ کے رسول کی بات نہ مانے اور اپنا آرگومنٹ دے
ہیلے بہانے تراشے اس میں سے ٹیڑھ نکالے، اس میں سے عیب نکالے۔ سمعنا و اطعنا والی بات نہیں، جس طرح قرآن میں کہا گیا کہ وداؤٹ آرگومنٹ سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، نو۔ اگر اس میں کج روی کرے گا، آرگومنٹ کرے گا، وہ کہتے ہیں نا اردو میں میم میخ نکالے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے، ان کو پھر اپنی وہ غلط بات بھی اچھی لگنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ واضح اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اوبے کرنا ہے، اس میں سے ہیلے بہانے نہیں تراشنے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ تورات ورڈ آف گاڈ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ، اور ایک خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس بینات آ گئے، واضح دلائل آ گئے، انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ کیا واضح دلائل؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات سے نوازا تھا کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کرتے تھے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، اور جو جذام کے کوڑھ کے مریض تھے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کو شفا یاب کر دیتے، جو پیدائشی اندھے ہوتے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اور ان کو بینائی نواز دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزات دیے، اور جب وہ کریڈل میں اپنے پنگوڑے میں تھے انہوں نے کلام کیا، جب ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو یہ قرآن میں ہے، تو انہوں نے ان پوچھنے والوں کو اس وقت بھی جواب دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو معجزات دیے تھے، کھلی نشانیاں دی تھیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی قوم نے تو کہا یہ تو جادو ہے صرف، اور ڈینائی کیا انہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اذان ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. اور کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ افترا باندھے، بہتان باندھے، جو اللہ نے نہیں کہا وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، اللہ پر جھوٹ باندھے، بلکہ وہ تو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون، وہ لوگ تو چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اپنی افواہوں سے، اپنے منہ سے، اپنی باتوں سے یا پھونکوں سے بھی، کچھ فقہاء نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ان کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنی افواہوں سے، اپنی جھوٹی باتوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اتمام کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے اپنا نور. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافروں کو کتنا ہی کراہت والا کیوں نہ لگے، کتنا ہی ان کو ناخوش کرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، کہ وہ ظاہر کر دے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پہ، یعنی تمام دینوں پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس سے کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہوں. انشاءاللہ اس لیکچر کو کل کمپلیٹ کریں گے. صدق اللہ العظیم.